نزا ہوا، کری کری جھگڑا ہوا، جرگے میں فیصلہ ہوا، ناچتی ہوئی ماں نے جا کے ایک فرد کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہا کہ یہ تیرا بیٹا ہے جس کی ولدیت کے فیصلے جرگوں میں ہوں، اس کا تقابل پڑھوں میں بطول کے بیٹے کے ساتھ۔ مولا امیر المومنین نے مسجد کوفہ میں بیٹھ کے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تکلیف ہے مجھے، دکھ ہے مجھے کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم علی کے ساتھ رہیں یا لشکر معاویہ میں جائیں۔ علی فرماتے امت نے علی کو اتنا کم کر دیا کہ میرا تقابل ابو سفیان کے بیٹے کے ساتھ کرا۔ کہاں شجرہ طیبہ، کہاں شجرہ خبیثہ، کہاں اللہ کے لعنت شدہ لوگ اور کہاں اللہ کے صلوات شدہ لوگ۔ کیا بات ہے۔ آج ان لوگوں کو بھانجے بننے کا زیادہ شوق ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ کہا اپنی کتابیں پڑھو۔ پڑھے لکھے سنی علماء نے اسے آن ہی نہیں کیا۔ پڑھے لکھے علماء سے اہل سنت جو ہیں وہ نہیں معاویہ کو مانتے، آج بھی وہ اپنی ضد پہ کھڑے ہو کہتے نہیں ہم اسے اپنے کھاتے میں نہیں ڈال دیں۔ انہیں خبر اگر اسے اپنے کھاتے میں ڈال دیں تو پھر تو پورا نظام ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے اسے ہم کسی صورت میں ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے، اس کا دفاع کر ہی نہیں سکتے۔ بخاری مسلم یہ شاگرد ہے، امام النسائی ان کا استاد ہے جس کی سنن ہے۔ جائے جا کے کسی اہل سنت جو پڑھا لکھا عالم دین اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو امام النسائی کا قتل کیوں ہوا تھا، اسے کیوں مارا گیا تھا؟ اس نے تقریر کرتے ہوئے اہل بیت کے فضائل پڑھ رہا تھا، سامنے سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا صرف تجھے علی کے بارے میں حدیثیں آتی ہیں، تجھے امیر معاویہ کی شان میں کوئی حدیث یاد نہیں۔ اس نے کہا اس کی شان میں ایک ہی حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ خدا کبھی بھی تیرے پیٹ کو نہ بھرے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں پڑھی ہوئی ہے، صحیح مسلم میں پڑھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا صرف ایک حدیث کے علاوہ تو مجھے اس کی شان میں کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ کہنا تھا، لوگوں نے گریبان سے پڑھ کے زمین پہ اتارا، مارنا شروع کیا اور پیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئے، اسی مار کے ساتھ اس کا قتل ہو گیا اور اسے جا کے تاریکی میں چھپا کے مکے میں دفن کر دیا گیا۔ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو اس کی قبر سے نکال کے بھی اس کو مارا۔ پورا ایک اہل سنت کی تاریخ میں ایک دور ہے فتنہ وضع حدیث، جس میں جھوٹی حدیثیں گڑی گئی، اتنی جھوٹی حدیثیں گڑی گئی، اتنی جھوٹی حدیثیں گڑی گئی، میں منبر پہ وہ حقائق پڑھوں، بابا جی یقین کریں مجمع کہہ کے لگائے کہ بڑی غیر سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے، جبکہ وہ غیر سنجیدہ نہیں، وہ حقائق ہے۔ لوگ بازار میں سبزی خریدنے کے لیے حدیثیں لے کے جاتے ہیں، اتنی حدیثیں لے لو اور ہمیں، اتنی حدیثیں لے لو اور ہمیں سبزی دے دو۔ کتنی حدیثیں بیان کی جا رہی تھی صرف اہل بیت کے بغض میں، علی کے مخالف۔ اس نے شام کے اندر لوگوں کے ذہن میں علی کی دشمنی اتنی پھیلائی، ایک لشکر اکٹھا کرتا، اس کے رات کے وقت کسی قبیلے میں جا کے وہ لشکر جو ہے وہ جا کے حملہ کرتا، وہاں سے جا کے حملہ کر کے نقاب پوش لوگ جاتے ان صحرائی لوگوں سے کہہ دیتے، کہہ دینا علی آیا تھا۔ اس دور کے بچے بکریوں سے کھیلتے تھے، اس کا سپاہی آتا چھوٹے سے بچے سے بکری چھینتا، بکری چھین کے لے جاتا، کہہ دینا حاکم شام کو علی آیا تھا۔ پیچھے سے معاویہ کا سپاہی آتا، روتے ہوئے بچے کو دیکھتا، کہتا یہ دیکھ علی بکری چھین کے گیا تھا، میں واپس لے آیا۔ اس کے دل میں محبت پھیل جاتی، علی چھینتا ہے معاویہ دیتا ہے۔ ایک نسل پروان چڑھائی اس نے علی کی دشمنی، ایک نسل پالی اس نے علی کی دشمنی، فتنہ وضع حدیث کا دور قائم کیا اس نے، اہل بیت کے خلاف حدیثیں لکھوانی شروع کی، اتنی حدیثیں لکھوائی گئی ہیں، اتنی حدیثیں لکھوائی گئی ہیں۔ کتابیں کہتی ابو حنیفہ بیٹھا ہوا ہے اور سامنے سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، حدیث پڑھا کہ میں نے ابو حنیفہ سے سنا ہے، اور وہ اس کو کہہ رہا ہے خدا تجھے جہنم میں منہ کے بل گرائے، یہ حدیث میں نے تو بیان نہیں کی۔ اس کا تو کون ہے؟ اس کا میں ہی ابو حنیفہ جس کے بارے میں تو یہ حدیث ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ واقعات میں پڑھوں گا تو آپ مسکرائیں، لیکن یہ تاریخی ہے۔
آپ ان تمام بدماشیوں کو سمجھیں گے تو آپ کو ذہن میں آئے گا کہ مولا حسن کا دور کون سا تھا، کن لوگوں کا لشکر اکٹھا کرتے ہیں مولا حسن، کن لوگوں کو اپنی بیعت پر امادہ کرتے ہیں. اور ایک جملے پہ شیعت کھڑی ہے، بیعت کروائی نہیں جاتی، کی جاتی ہے. زبردستی بیعت نہیں ہوتی، بیعت کروائی نہیں جاتی. امام بیعت کرواتا نہیں ہے، امام کی بیعت ہوتی. لشکر ملے تو امام قیام کرتا ہے. امام حسن علیہ السلام کا دور صرف 20,000 کا لشکر، اس میں سے 12,000 کا لشکر عبید اللہ ابن عباس کی قیادت میں 1,00,000 درہم میں معاویہ کے ساتھ سودا کر کے رات کی تاریکی میں امام حسن کو چھوڑ دیا. پیچھے امام کے پاس 8,000 بچتا ہے، 4,000 واپس جانے کے لیے مادہ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں امامت میں کبھی اتنا شک نہیں ہوا جتنا آج ہو رہا ہے. 2,000 لوگ ہیں صرف، اور وہ بھی امام کو کیا کہہ کے سلام کرے، السلام علیکم یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے تجھ پر ہمارا سلام. اب جو امام نے شرائط لکھوائی تھی، امام نے شیعوں کو بچایا تھا. ہمارے شیعوں کو کچھ نہ کہنا، کوفے والوں کو نہ قتل کرنا، بصرے میں تمہارا کوئی سپاہی نہ جائے. یہ جو امام بندے بچا رہے تھے یہ کربلا کے لیے بچا رہے تھے. حسن کربلا کے مکتب کی ابتدا کرنا، محنت حسن نہ ہوتی تو کربلا نہ ہوتا. سلام کیا کرو اس امام کو جس کے تدبر نے، جس کی حکمت نے اتنی زمین سازی کر دی کہ ملوکیت کو حسین نے کربلا میں بے نقاب کر دیا. اتنی محنت کی معاویہ نے، اتنی محنت کی، رشوت کے بازار گرم کیے، منبر خریدے، خطیب خریدے، فتوے خریدے، ملا خریدے، کیا فائدہ ہوا؟ حسین نے 6 گھنٹے میں برباد کر دیا. نسل یزید تک نہ چل سکی. اور شام میں نہ کوئی امام گیا نہ کوئی نبی گیا. یزید کا بیٹا اس نے تخت پہ آ کے باپ پہ بھی لعنت کی، دادے پر بھی لعنت کی، پوری اپنی نسل پہ لعنت کی. میں بڑی خوبصورت سطر کہنے لگا، یزید کے بیٹے نے قرآن پڑھ کے باپ پہ لعنت نہیں کی، زینب کی تقریر سن کے لعنت کی. وہ تاریخ پڑھ کے باپ پہ لعنت نہیں کر رہا، عالیہ کی تقریر نے یہ اثر کر. اس کے بعد ان میں روش قائم ہو گئی. بنی امیہ کا دور گزرا تو بنی عباس پھر آ گئے علی ابن موسیٰ رضا کے پاس. رضا حکومت کو قبول کر لیا کیونکہ مجھے حکم ہے بھائیوں کی طرف سے، ماتمیوں کی طرف سے، کیونکہ امام رضا کی شہادت 3 روایات کے ساتھ 23 ذکرات، 17 صفر، 29 صفر. یہ اہل بیت کی غربت ہے. ان کی شہادت کی تاریخ بھی ایک نہیں بتائی. اس کی مظلومیت میں اور حسین کی مظلومیت میں ایک مماثلت ہے، وہ بھی بے وطن ہو کے مارا، یہ بھی بے وطن ہو کے مارا. امام رضا بے وطنی میں شہادت ہے. لیکن میں تابوت آنے سے پہلے کہوں گا، اے مولا علی ابن موسیٰ رضا، اے میرا مشرق کا والی، اے موسیٰ کاظم کا بیٹا، مولا بے وطن ہو کے مارے گئے، لیکن تیری بہن کم تک چلی گئی. کم میں موسیٰ بن خزرج نے گھر خالی کروا دیا تھا رضا کی بہن کے لیے. آج بھی جو کم گئے ہو اس گھر کو بیت النور کہتے ہیں. موسیٰ نے کم کے شیعوں کے ساتھ جا کے رضا کی بہن کا استقبال کیا. ہائے زینب جب شام کے بازار اس کا پتھروں سے استقبال. ماتم عزادار دور دراز سے آئے ہیں، شب جمعہ عزاداری کی روحانیت ہے.
میں مصائب کی ابتدا میں دعا کر رہا ہوں، میرا مولا تمہیں زندگی میں ایک دفعہ قبر حسین کی ایک بار کربلا ضرور جانا۔ آباد نجف بھی ہے، آباد مشہد بھی ہے، آباد قاسمین بھی ہے، لیکن جو زائر زیارت کر چکے ہیں وہ میری بول کے گواہی دیں گے۔ زائر کو کسی زیارت سے واپس آتے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کربلا سے آتے ہوتے ہیں۔ بابا جی میں نے مشہد سے زائر کو خوش پلٹتے دیکھا ہے، میں نے نجف سے زائر کو پلٹتے دیکھا ہے، میں نے کربلا سے قبر حسین سے واپس آتا ہر زائر روتا دیکھا ہے۔ 7 دن رہے، 10 دن رہے، 15 دن رہے، مشکل ترین ہوتی ہے زائر کی الوداعی زیارت۔ بار بار حسین کی زرعی پہ جاتا ہے، جب آخری بار قبر حسین پہ ودا کرنے جاتا ہے نا زائر، جو اربعین پہ گئے، جو عاشورہ پہ گئے، وہ میری بول کے گواہی دے، میں مشاہدے کی بات کر رہا ہوں۔ قبر حسین پہ کھڑا ہو کے زائر حسین کی زرعی پہ ہاتھ ڈال کے رو رو کے حسین سے کہتا ہے مولا اللہ جانے دوبارہ آؤں یا نہ آؤں، مولا میرا جی نہیں لگے گا، مولا تیرے بغیر میرا دل نہیں لگے گا۔ بڑا بے چین ہو کے زائر قبر حسین سے نکلتا ہے، بار بار جب تک نظریں پڑے مڑ مڑ کے زرعی کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ جب زرعی نکلنی دور ہو جاتی ہے پھر حسین کا حرم دیکھنا شروع کر دیتا ہے، جب حسین کا حرم آنکھوں سے چھپ جاتا ہے پھر حسین کے روزے کے مینار دیکھنے شروع کر دیتا ہے۔ میں نے بس میں بیٹھے ہوئے زائرین کو دیکھا ہے، وہ کھڑکیوں سے کبھی حسین کے مینار دیکھتے ہیں، کبھی عباس کے مینار دیکھتے ہیں۔ میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ آخر کربلا سے زائر اتنا چیختا ہوا کیوں جاتا ہے، کربلا سے زائر اتنا تڑپتا ہوا کیوں جاتا ہے۔ آج حسین آباد ہے، آج سونے کا گنبد ہے، آج چاندی کی زرعی ہے، آج سونے کے دروازے ہیں، آج قلین بچھے ہوئے ہیں، حسین کے خدام پہرے دے رہے ہیں۔ اتنا آباد حسین چھوڑ کے جاتے ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو جو بہن بغیر کفن کے چھوڑ کے گئی تھی یہ حسرت اسی بہن کی ہے، وہ تڑپتی ہوئی کربلا سے نکلی تھی، اس لیے قیامت تک ہر زائر تڑپتا کربلا سے نکلے گا۔ وہ رو رو کے کہہ رہی تھی حسین میرا بڑا جی چاہتا تھا میں تیرا چہلم کربلا میں کرتا، وہ بھائی کو دفن نہ کر سکے، وہ بھائی کو کفن نہ کر سکے۔ آ گئے میرے مولا 8ویں شہنشاہ خراسان، دربار میں بلایا ملعون نے امام۔ جب امام گھر سے نکلے تو امام اپنے صحابی ابا سلت کو ساتھ دے، ابا سلت ساتھ چل رہا تھا، امام نے جاتے کو ابا سلت کیا تو جانتا ہے یہ تیری اپنے امام سے آخری ملاقات؟ ابا سلت رو پڑا، رو کے کہنے لگا مولا یہ کیا کہا آپ نے؟ فرمایا وہ دربار میں میری شہادت کی تیاری کر کے بیٹھا، مولا واپس پلٹ جائے۔ امام نے کہا کس کی ضرورت ہے امام کو اس کی مرضی کے بغیر موت ہے، ہم زمین پر اللہ کے وعدے کے مطابق اترتے ہیں، بے شک آج ہی کا دن میرے وعدے کا دن ہے۔ ابا سلت اگر اس کے دل میں رحم آ گیا اور وہ میرے قتل سے باز آ گیا، ابا سلت تو دربار کے دروازے پہ رہنا، جب میں دربار سے باہر آؤں اگر میرے سر پہ امامہ ہو سمجھ لینا کہ زہر نہیں ملی، اور اگر میرے سر پہ چادر ہو سمجھ لینا مجھے زہر مل گئی۔ یہ کہہ کے امام رضا تو دربار کے اندر چلے گئے، ابا سلت دروازے میں بیٹھ گیا، دروازے میں بیٹھ کے رو رو کے کہتا رہا یا بی بی زہرا، بی بی پردیس ہے، تیرا بیٹا تنہا ہے، بی بی اپنے بیٹے کی حفاظت کرنا۔ ابا سلت اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا، ابا سلت کی آنکھیں کھلی، جب ابا سلت نے دیکھا امام رضا باہر آ رہے ہیں، سر پہ چادر ہے، امام کا منہ ڈھپا ہوا ہے، امام کا ڈھکا ہوا چہرہ دیکھا، ابا سلت نے چیخیں مارنی شروع کی۔ ابا سلت امام کے پیچھے چلا، ابا سلت امام کے پیچھے چل رہا تھا۔ تاریخ کے جملے ہیں، امام جہاں سے پاؤں اٹھا رہے تھے نیچے سے زمین سرخ ہو رہی تھی، زہر کی شدت اتنی تھی امام کے پاؤں کے تلوے پھٹ گئے، امام کی ہتھیلیوں سے لہو آنا شروع ہو گیا۔ ابا سلت سارے رستے میں امام کو کہتا رہا مولا کوئی بات کریں، مولا کوئی کلام کریں۔ ابا سلت امام کو لے کے گھر آیا، ابا سلت نے جلدی سے بستر لگایا، مولا دے کہنے لگا ابا سلت مجھے چھوڑ، جا میرے نوکر کو لے کے آ۔ جب ابا سلت حربی کو لینے کے لیے گھر کی طرف چلا، یہ امام کا نوکر ہے، نام اس کا ہر سمائے حربی ہے،
امام نے فرمایا جا ہرسمہ کو بلا. یہ دو نوکر ہیں امام کے، بسلت اور ہرسمہ. اب اسلت ہرسمہ کے گھر کی جانب چلا. امام کو زہر ملی ہوئی ہے، امام گھر پہ ہے. اب اسلت جب ہرسمہ کے گھر کی طرف چلا، اب اسلت نے جا کے ہرسمہ کا دروازے پہ دستک دی. اور یہ راز ہوتا ہے جب امام کو زہر مل جائے آسمان پہ سرخی چلتی ہے، تیز آندھیاں چلتی ہیں، رات اندھیری ہو جاتی ہے، کیونکہ کائنات امام کے غم میں نڈھال ہو جاتی ہے. امام کو زہر مل چکی تھی، تیز آندھیاں چلنی شروع ہو گئی، موسم شدید بگڑ گیا، طوفانی بارش ہونا شروع ہو گئی. ادھر ابا سلت ہرسمہ کے دروازے پہ پہنچ گیا. ہرسمہ کے دروازے پہ پہنچا، ہرسمہ نماز تاکیبات میں بیٹھا ہوا تھا. ابا سلت رو کہتا چھوڑ مصلہ، امام کو زہر مل گئی. روتے ہوئے ابا سلت اور ہرسمہ خراسان کی گلیوں میں کبھی اس دیوار سے، کبھی اس دیوار سے، کبھی اس دیوار سے، کبھی اس دیوار سے لگتے لگتے جب امام رضا کے گھر پہنچے. ابا سلت تھوڑی دیر پہلے گیا تھا تو امام رضا بستر پہ تھے. ابا سلت نے جا کے گھر میں چراغ روشن کیا، امام کا بستر خالی تھا. ہرسمہ دیکھا تھا کہاں ہے میرے مولا. ابا سلت کہتا مجھے قسم ہے رضا کی، میں امام کو بستر پہ چھوڑ کے گیا تھا. ہرسمہ کی چیخ نکلی، رو کے کہنے لگا چراغ نیچے کر. امام زمین پہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. ابا سلت نے امام کو تڑپتے ہوئے دیکھا. ابا سلت نے امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، رکھے گا مولا زہر کی شدت زیادہ ہے. امام رو کہتے مجھے بتا تجھے آنے میں دیر کی ہو گئی. رو کہتا مولا جلدی آ جاتا، لیکن مولا مجبوری ہے، باہر موسم بڑا خراب ہے، آندھی بڑی تیز ہے، اندھیرا بڑا گہرا ہے. امام رو کہتے تم مرد ہو کے اس اندھیرے سے گھبرا گئے. وہ اکیلی کب کی پہاڑیوں پہ رو رو کے کہہ رہی ہے رضا میرا انتظار کرنا. رضا میں مدینے سے آئی تھی، رضا میں بہن تجھے ملنے کے لیے آئی ہوں، کوئی میری فاطمہ کو بلاؤ.